والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 5 اگست بروز جمعۃ المبارک 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ادب المفرد کی شرح قسط نمبر 64 ہے، اور آج انشاءاللہ حدیث نمبر 436 سے لے کر 438 تک درس جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مل کر عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا سفیان عن یزید بن ابی زیاد عن عمر بن سلمہ عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال ما من مسلمین الا بینہما من اللہ عز وجل ستر۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلمین الا بینہما من اللہ عز وجل ستر، کہ ہر 2 مسلمانوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پردہ ہوتا ہے۔ بولیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ میری، میں آپ کے بارے میں اچھا بولوں اور آپ میرے بارے میں، میں آپ کے بارے میں برا نہ سوچوں، آپ میرے بارے میں برا نہ سوچیں، میں آپ کی پیٹھ پیچھے برائی سنوں تو آپ کا دفاع کروں۔ میرے نبی نے فرمایا جو کسی کی غیر موجودگی میں کسی کی عزت بچائے، اس نے ایسے ہی ہے جیسے کسی کو زندہ دفن ہوتے ہوئے کو زندگی بچا کر زندگی عطا فرما دی ہے۔ یہ پردے ہیں۔ فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ كَلِمَةَ حَجْرٍ فَقَدْ خَرَقَ سِتْرَ اللَّهِ، تو اب جب ان میں سے ایک دوسرے کو کوئی غلط بات کہتا ہے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے اس پردے کو پھاڑ دیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے اس پردے کو پھاڑ دیا۔ بھائی سارے بولو، پھاڑ دیا، ختم کر دیا۔ تو وَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ، ایک مثال دی ہے حضور نے، أَنْتَ كَافِرٌ فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا، کہ مثال کے طور پر ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے تو کافر ہے، تو آپ نے فرمایا اب ان دونوں میں سے ایک تو کافر ہو گیا، اب ان دونوں میں سے ایک کافر ہے، جس کو کافر کہا ہے وہ واقعی کافر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کافر نہیں تو پھر کہنے والا کافر ہے، تو مسلمان کو کافر کہنا جائز ہے، اور کسی کافر کو بھی مسلمان کہنا جائز ہے۔ اس کو کافر کہو نہ کہو پر مسلمان نہ کہو، جو کافر ہے، کافر کہو نہ کہو پر مسلمان ہے۔ میں آپ کو ایک پرانی بات بتاتا ہوں، بالکل نوجوان تھا میں، 2002 کی بات ہے، تو یہ میرا بیٹا بالکل چھوٹا سا تھا۔ اس وقت شیخ پورہ ہاؤسنگ کالونی سنا ہوگا آپ نے، میں وہاں خطیب تھا۔ ہماری مسجد کے ساتھ بالکل ایک بہت مالدار لینڈ لارڈ فیملی تھی، اور وہ شیعہ تھے۔ وہ 4 ہی جمعے میں مجھ سے تنگ پڑ گئے۔ آپ کو پتہ ہے شیعوں سے میرا بڑا پیار ہے، ان کو پتہ چل گیا ابھی مولوی نرمی کرتا، وہ تنگ پڑ گئے۔ اب وہ بڑے کھاتے پیتے تھے، کوئی سعید ورق صاحب ہے وہاں MNA، اس کے بالکل قریبی رشتہ دار تھے۔ اس نے تو شام کو کوٹھی پر ساری میری کمیٹی کو بلایا مسجد کو، اور کہا بھائی اس مولوی صاحب کو اسی مہینے میں نکالو، نہیں تو ساتھ دھمکایا ہم گولی مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اب وہ پہلے تو میرے پاس آئے، وہ مولوی صاحب خطرہ بڑا ہے، آپ ہتھوڑا کر لو۔ میں کیا انہیں یہ آخیا بھی تمہیں مارا گا یا مینو آخیا ہے؟ آخر جی مولوی صاحب تمہیں آخیا ہے۔ میں کہ اللہ دی قسم مینو موت قبول ہے، تمہیں پریشان ہونے کی لوڑ ہے، جیڑی رات قبر ہے چاہے باہر ہے، یہ نہ بھی مارن پھر بھی آنی ہے تو آنی ہے، اور نہیں آنی تو کسی دے مارن نال بھی نہیں آنی۔ وہ پھر دوسرے دن پھر آ گئے، پھر انہیں کھول کے گل کی تھی۔ میں کہا جی سیدھی بات ہے، تسی انہوں کافر نہ آکھو۔ میں کیا یہ صحابہ نو کافر کہن میں پھر بھی نہ آکھا، یہ کہن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خاندان دیا عورتوں نال بھی زنا جائز ہے، میں پھر بھی کافر نہ آکھا۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے کیا ہے؟ میں کہا ہاں، میں کتاباں انہوں نے کھول کے اگے کی، میں کہا اے ویکھو
اس تو بعد کہنے لگے جی ہن اسی کی کریے ساڈی محلےداری ہے. میں کہا یہ ایک طریقہ ہے, تسی سارے کہو بھی کافر ہے نے, اونج چلو کہنا یا نہ کہنا بعد دا مسئلہ ہے, منو تو صحیح کہ ہے نے. جڑا ابو بکر صدیق نو مسلمان نہیں منتا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے جی اسی نہ مننا ہے نہ کہنا ہے. وہ ایک بولیا بھی تو صدر صاحب چابیاں سن میری مسجد دیاں, میں پھر اندر اینج منہ تے ماریاں. میں کہا پھڑ, یہ مسجد نہیں ہے تہاڈا ہے ڈیرا محلے دا, جے مسجد ہے تو پھر اتنے شان صحابہ بیان ہونی چاہیے, کیونکہ جتوں صحابہ دا ذکر نکل جائے وہ مسجدہ رہ سکدیاں. میں کہا تسی یہ پڑھو مولوی لبو, تے میں جمعے دا ہی دن سی, میں کہا آج دا جمعہ بھی تانوں پڑھانا برداشت نہیں کرانا, میں کتے اور جا کے پڑھا دے. بات اصل کہنے دا مقصد ہے کہ کافر نو مسلمان نہیں کہنا اور بولو مسلمان نو کافر ہے, یہ دونوں کام حرام نے جی. اگر کسی کافر نو مسلمان کیا تاں بھی کافر ہو جائیں گے, اور کسی مسلمان نو کافر کیا تاں بھی کافر ہے اسی خود. بس اے مسئلہ زندگی جی یاد رکھیا جے, قرب قیامت بڑے بڑے فتنے نے, انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا. آگے جی باب ملم یواجہ الناس بکلامہ, یہ باب ہے غلطی کرنے والے کے منہ پر ٹوکنے سے پرہیز کرو. غلطی کرنے والے کے منہ پر اس کو ٹوکنے سے. بعض بندے نو بڑی بھڑی عادت ہوندی ہے, بڑی مجلس وچ نہ اگا ویکھن گے نہ پیچھے ویکھن گے, غلطی ٹھوک مارن گے. کیوں جی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ اور بعض ایڈے بے باک ہوندے نے, وہ اپنے امام اور عالم تو بھی بعد نہیں ہوندے, اتھے بھی کر چھڑتے ہیں. حدیث نمبر 437. اچھا جی, حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا, صنع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا. اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا. اب کیا کام کیا اما عائشہ نے یہ بیان ہے, پر اگلی حدیث سے لگتا ہے کہ حضور نے کوئی کام آسان سا کیا. وہ مشکل بھی ہو سکتا تھا اور بولو آسان بھی. تو حضور نے کون سا طریقہ اپنایا؟ بولو سوتے سوتے بولو ماشاءاللہ. جو آسان تھا نا وہ اختیار کیا اور مشکل راستہ اختیار نہیں کیا. اما جی فرماتی ہیں کہ حضور نے تو کو کام کیا, فرخص فیہ فتنزہ عنہ قوم, اس میں جو رخصت تھی نا, یعنی جو آسانی تھی, بعض لوگوں نے اپنے آپ کو سہولت والے عمل سے بچایا اور مشکل میں اپنے آپ کو ڈال دیا, یعنی کام کو مشکل کر کے کیا. تو فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخطب فحمد اللہ, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا. جب وہ کام کر رہے تھے حضور نے کسی کو روکا نہیں, بولو نا نہیں روکا. بھئی بعض دفعہ روکا ہے. مثال کے طور پہ مسجد میں ایک صحابی یوں بیٹھے ہوئے تھے, یوں بیٹھتے ہیں نا لوگ, بولو, تو آپ نے فرمایا یہ ہاتھ کھولو. یہ بیٹھنا شیطان کا طریقہ ہے. بولو یہ بیٹھنا کس کا طریقہ ہے؟ اب اگر ہم نہ کہیں, اب یہ تو اس کو کہا نا سامنے کا, نہ کہیں تو اس کو پتہ چل سکتا نہیں. یا ایک وضو کر رہا تھا, ایڑی اس کی خشک رہ گئی, ایڑی اڈی, تو آپ نے فرمایا بھائی جس کی ایڑی خشک رہ گئی وضو میں وہ ایڑی جہنم میں جائے گی. اس نے دھو لیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اب ایک ساتھی ہے, مجھے چونکہ سال ہو گیا ماشاءاللہ یہی پریکٹس کرتے ہوئے کہ اگلی صفوں میں بیٹھتے نہیں, آپ کی بات کر رہا ہوں, پیچھے بیٹھیں گے, کوئی وہاں بیٹھے گا کوئی وہاں بیٹھے گا, اور وہ جو اگلی صف والی فضیلت ہے اس کا کسی کو شوق ہے. پہلے والا یہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار اللہ کرے کوئی اور ہی پور کر چھڑے, میں نے وہی تو ٹور کے اٹھے. اور یہ آپ کا صرف قصور نہیں ہے, پورے ملک میں ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ سمجھے پتہ نہیں مولوی صاحب سانو ہی ہر ویلے لپیٹا دیتی رکھ دینے. میں بیت اللہ میں تھا, نماز پڑھنے لگا, یہ سب خالی ہے اور پیچھے لڑکے کھڑے تھے. میں کہا یار اگے ہی آ جاؤ, تسی جو اگلی خالی چھڑ کے پیچھے کھڑے ہو تو یہ پیچھے کھڑونا جائز ہے. وہ کہنے لگے مولوی صاحب کوئی نہ کوئی آ جائے گا, تسی اپنی نماز پڑھو. اور وہ آگے آئے. اب پیچھے تو وہ ظالم کھڑے تھے, کوئی کراس کرتا تو آتا نا,
کوئی کراس بھی کر سکتا، لہذا وہ خالی کی خالی رہی سب ہے۔ تو لوگ کہیں بھی بات سننے کو تیار ہے، جب بھی کوئی مسئلہ کرتے ہیں تو پہلے ڈرتے ہیں کہ یا اللہ نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ بہرحال جب سرکار نے وہ عمل دیکھا تو ان کو ٹوکا نہیں، پر ممبر پہ چڑھے، خطبہ دیا، فحمد اللہ کی حمد کی، ثم قال، پھر فرمایا ما بال اقوام یتنزہون عن الشیء اصنعہ، آپ نے فرمایا بھائی قوم کو کیا ہو گیا ہے، بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں اس کام سے جو میں کرتا ہوں، اس کام سے جو اس سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، یعنی میں نے کیا آسانی والا، یہ لگے ہوئے ہیں مشکل میں۔ تو یہ قصول بتا دیا کہ ما بالو اقوام یتنزہون عن الشیء اصنعہ، کہ اس کام سے بچاتے ہیں اپنے آپ کو جو میں کرتا ہوں۔ فواللہ، اللہ کی قسم، انی لعالمہم باللہ واشدہم لہ خشیۃ، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم لوگوں میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یعنی اگر یہ مشکل کام کرنے سے اللہ کا ڈر ظاہر ہوتا تو میں نہ کرتا، اگر مشکل کام کرنے سے اللہ کی زیادہ رضا نصیب ہوتی تو میں نہ کرتا۔ اور فرمایا میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو بھی جانتا ہوں اور اللہ کی ناراضگی کو بھی جانتا ہوں، اور تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ اب یہاں ایک قاعدہ آ گیا کہ کام وہ کرنا چاہیے جو حضور نے کیا ہے۔ اب ہلکا سا بولے، کام وہ کرنا چاہیے جو ہمارے نبی نے کیا ہے۔ جہاں حضور نے رخصت دے دی ہے رخصت اپنا لو۔ سفر میں فرض کتنے پڑھنے چاہیے؟ سارے بولو بھائی۔ اب یہ کہہ نہیں یار میں تو بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میں تو 4 پڑھوں گا، تو اس کو کہیں گے نادان، تو حضور سے بڑھ گیا ہے۔ جب حضور نے 2 پڑھی ہیں تو تجھے اس اب 4 میں ثواب مل سکتا؟ اب 2 ہی پڑھنی پڑے گی۔ موضع پر مسا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ سردیوں میں اتار کیا تھا، نہیں بھائی نہیں، میں تو پاؤں دھو کے رہوں گا، مسا نہیں کروں گا موضوع پر، اور وہ دوجے بیلی ماشاءاللہ جرابتیں بھی ٹھوکی ہوندے نے۔ ایک بندہ میں نے پوچھنے لگیا کہ غیر مقلد بھابی جنازہ پڑھائے تو پڑھ لینا چاہیے، میں کیا سردیاں 'چ نہیں پڑھنا چاہیے؟ کہنا کیوں؟ میں کیا جرابتیں مسا کرتے نے کہ جرابتیں مسا جائز لہذا پیر نہیں دھوتے، وہ تو مسا کر لیا تو وضو ہویا، لہذا سردیاں جو نہ پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی اور انہیں پیچھے جنازہ بھی، کیونکہ سارے اکثر مولوی بے وضو ہوندے نے۔ قسم چکوا لو مسیطے بیٹھا کہ جراباں تے مسے نال وضو ہوندا، وہ موزے نے موزے، ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ انہاں تے مسے دا حکم ہے، پر نہ جانے کیسی ظالم قوم ہے، انہاں جراباں تے ہی مسا ٹھوک رکھے ہے، اور اپنیاں نمازاں دا بھی بیڑا غرق ہے اور مقتدیاں دا بھی بیڑا غرق ہو گیا جناب۔ 3 صحابہ بیٹھے نے آپس وچ، چھوٹی تانوں حدیث سناواں بڑی کمال دی۔ وہ کہہ رہے نے ایک صحابی کہ جی میں ساری عمر شادی نہیں کرنی، اللہ اللہ ہی کرنا ہے، ساری رات اللہ دی عبادت کراں گا تو شادی کرنی نہیں۔ دوجا کہنے لگیا میں ساری عمر روزے ہی رکھنے نے، کدے بھی افطار ہے۔ تیسرے صحابی فرمان لگے میں ساری رات سونا ہی نہیں، ساری رات جاگاں گا، اللہ اللہ کراں گا۔ اور 3 صحابہ حضور نے تینوں دی گلاں سن لی، اتنے ہی آ گئے سرکار، فرمایا تسی میرے نال زیادہ اللہ کو ڈر دے ہو، تسی میرے نال زیادہ اللہ دے قریب ہو۔ انہوں فرمایا تو کہنا ہے میں ایک نہیں کرنی، میں فرمایا میں 11 کیتی کھلوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے گھر 9 بیویاں نے، تو ایک بھی نہیں کرے گا؟ فرمایا میری سنت تے عمل کرو گے تے اللہ دی رضا نصیب ہوئے گی، لہذا تینوں شادی کرنی پڑے گی۔ بولو شادی کرنی پڑے گی۔ دوسرے سے فرمایا تو کہتا ہے کہ میں سارے سال روزہ رکھوں گا، فرمایا میں تیرا نبی ہوں، میں رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ اور تیسرے سے فرمایا بھائی تو کہتا ہے میں ساری رات سونا ہی نہیں، فرمایا نا میں بھی تو سوتا ہوں نا، تو بھی سویا کر، سونا بھی رب تیری عبادت بنا دے گا۔ تو اصل چیز ہے جی حضور کی پیروی اختیار کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست کی آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 438 حدثنا عبد الرحمن بن المبارک
مبارکی قال حدثنا حماد بن زید عن سلم العلوی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلما یواجہ الرجل بشیء یکرہہ، اگر حضور پاک کو کوئی چیز ناپسند ہوتی تو اس کو سیدھا نہیں ٹوکتے تھے، بولو اس کو سیدھا نہیں، ہن تسی بول دے نہیں پے، یہ حدیث میرے تواڈے سارے تے لاگو ہوندی ہے، مجمع عام میں ٹوک دیا بھائی، سیدھا ٹوک دے نہیں تھے۔ فدخل علیہ یوما رجلا وعلیہ اثر سفرۃ، آگے ایک مثال دے رہے ہیں حضرت انس کہ ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے کپڑوں پر زردی یعنی پیلے رنگ کا نشان تھا، بولیے پیلے رنگ کا، یہ سفرہ تھا، ایک خوشبو کو کہتے ہیں جو زعفران سے بنتی ہے اور جس کا استعمال مردوں کے لیے جائز مکروہ ہے، وہ اس نے خوشبو لگا رکھی تھی اور اس کا نشان وہ پیلے رنگ کا کپڑوں پر پڑا ہوا، پر حضور نے اس کو آتے ہوئے کچھ کہا؟ بولو بھائی، جاتے ہوئے بھی کچھ فرمایا؟ جب وہ چلا گیا نا، فلما قام، جب وہ کھڑا ہو کے چلا گیا تو قال علی اصحابہ، تو حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا لو غیر او نزع هذه السفرۃ، کہ اگر یہ اپنے کپڑوں کو صاف کر لیتا یا بدل لیتا یا اس کو دھو کر مٹا دیتا تو اچھا ہوتا، مگر یہ اپنے کپڑوں پر رنگ لے کر اسی رنگ کے ساتھ مسجد میں آ گیا۔ تو وہ صحابی جب چلے گئے تب حضور نے بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک مکان بنا ہوا ہے، اس کے اوپر نا گنبد بنا ہوا ہے، مکان کے اوپر، بولو کس کے اوپر جی؟ مکان کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ مکان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا جی فلاں صحابی کا ہے۔ حضور اس وقت کچھ بولے وہاں سے چلے، تشریف لے آئے۔ ایک دن اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، وہ صحابی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے رخی کی، بولیے ان سے، یہ بھی ایک تبلیغ دا انداز ہے، نہیں سمجھے ہو کہ کسی دی غلطی ہوئے تو بندہ وہ نال سیدھے منہ سلام ذرا رخ موڑے نا تاکہ انہوں پتہ لگے مسئلہ کی ہے۔ ہوں یہ مولویاں دی اوقات ہے بھی انج کرے، مولوی جو رخ موڑے تو ماشاءاللہ چابیاں تے تواڈے ہاتھ چ نے مولویاں دیاں، تسی وہ تڑکا مارنا جڑا کسے سہ بھی نہیں سکنا۔ ہوں تو گل ہی کوئی نہیں نا، الٹا باہر جا کے آخر مولوی بڑا بد اخلاق ہے، یہ تو سیدھے منہ نہ گل ہی نہیں کی تھی۔ کسی نے یہ تھوڑا ہی سمجھنا کہ یار کوئی مسئلہ ہوگا، پوچھتے ہیں حضرت صاحب کیا مسئلہ ہے، البتہ پیر جو مرضی نخرے مارے، اوہ آج حضرت صاحب بڑے جلال چ نے، کمال ہے بھائی، مولوی دے بارے چ نہیں۔ تو آپ نے تھوڑی سی بے رخی فرمائی، جب انہوں نے حضور کی یہ بدلی ہوئی نظریں دیکھی تو پریشان ہو گئے۔ اس نے پھر باقی صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا کہ یار کیا بات ہے، آج سرکار کچھ بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی چند دن پہلے نا حضور تیرے مکان سے گزرے ہیں، وہ اوپر وہ جو تو نے قبہ سا بنایا نا وہ پوچھا کہ کس کا ہے؟ تو ہم نے جواب میں کہا یا رسول اللہ یہ فلاں ہے، تیرا نام لیا تو آپ آ گئے۔ تو یہ صحابی مجلس سے اٹھے اور جا کر اپنے مکان کی چھت کو گرا دیا، کہو سبحان اللہ۔ بچوں کی چھت تھی بھائی، سہارا تھا بچوں کا، پر مکان کو گرا دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ واپس آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ جس بات سے آپ ناراض ہوئے تھے میں نے وہ بات ہی ختم کر دی ہے، بولیے وہ بات ہی ختم کر دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ دن بعد وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ بالکل وہ مکان کا وہ قبہ شبہ ختم ہو چکا ہے۔ تو بھئی اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی نے مہندی لگا لی ہاتھوں پر، لال والی، یہ مردوں کے لیے جائز تو نہیں ہے نا، بولتے نہیں ہو، دولہے نو لا چھڑ دے رہے،
پتہ نہیں یہ کی حکمت ہے کہ دولہے نو مہندی بھی لگاتے ہیں اور پہلے وہ گانا بھی باندھے سی، پتہ ہے تمہیں؟ اور بھی باندھے رہے، اچھا، اور انہوں کھونڈی بھی، اور تہاڈا پتہ نہیں ساڈے تے جتھے شادی ہوئے نا اتنے شریع دے پتر بھی بنتے نے، بنتے نے۔ اور میں ایک نو پوچھیا، میں کیا یہ کی تماشا ہے؟ کہندے جی اس گھر نو نظر نہ لگ جائے۔ میں کیا جدوں تک اتنے گانے شانے چلتے رہے، فلمیں چلتی ہے، نہیں نظر نہیں لگی، اور جدو ہوں حضور دی سنت دی واری آئی تو انہوں دے پٹھے ہون نظر لگنی ہے۔ جدو نیکی کرن لگے ہو تو انشاءاللہ جڑے شیطان ہون گے وہ بھی نس جان گے۔ الٹا ہون فکر پئی ہے دلہے نو کدے اے پاؤ تے اے لاؤ تے یہ کرو، او پیالہ بھی چکواندے ہوندے سن، ٹھیک ہے، پتہ نہیں اندر کی حکمت ہے، میں نے تو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال اللہ دا شکر ہے میں تے یہو جے کسے کام وچ بھی مبتلا، ہر کام تو اللہ نے بچا لیا۔ تو کھونڈی شونڈی بھی پھڑاندے نے انہوں، تواڈے پتہ نہیں ہن پھڑاندے نے کہ نہیں۔ البتہ ہن ایک نواں سسٹم آیا ہے کہ دلہا صاحب نماز پڑھے نہ پڑھے، برات تے جان لگیا نفل پڑھدا ہے اور وہ وضو بھی کرتا۔ میں دلہے کو خود آکھیا اے تہاڈی مسجد دا واقعہ ہے، میں نے اٹھایا جی کھڑکایا جی مول صاحب نفل پڑھنے نے، میں کہ یہ نے پڑھنے نے میں پڑھانے نے، نہیں تسی دعا کر دیا جی۔ وہ چونکہ کوٹ شوٹ انہیں پایا سی اور بوٹ بھی، دو کیمرے شیمرے والے بھی آ گئے۔ میں کیا وضو ہے؟ کہنا نہیں، تو میں کیا پہلے وضو تو کر، اس طرح دی عبادت قبول ہے؟ اگر قاری صاحب کو ساری جراباں لینی پین گیا، کوٹ لانا پائے گا، میرا تو سارا میک اپ ضائع ہو جائے گا۔ تو میں کیا تو نافل کا دے پڑھنا ہے؟ وہ دوجا کہنے لگے مولوی صاحب اسی جو تصویریں بنانیاں نے۔ میں کہا ٹھیک ہے جی بنا لو۔ دعا بھی پھر میں دل چیجدی کی تھی، میں کہا یا اللہ انہوں ہدایت عطا فرما، انہوں اپنے دین دی حیا عطا فرما۔ ایک بچہ نماز پڑھن آیا اور اے جڑی شرٹ سی نا اتنے اداکار دی تصویر، وہ کوئی ہے بھی انگریزاں دا سی، ہوندی آ گیا جی اللہ، وہ میں دیکھا تو بڑا دکھ لگیا، بڑی تکلیف ہوئی، اور منڈا بھی 17-18 سال دا۔ میں انہوں بلایا، میں کیا تو مسلمانہ دا بچہ ہے؟ سب میں فلاں دا۔ میں کیا اے تینوں شرم نہیں آئی؟ نال ہی ایک بیٹھا سی، او جی پیار نہ بچے نو سمجھاؤ نا جی، بچے دا دل ٹوٹ جانا ہے۔ میں کیا اللہ دے بندے ہو اتنے کیڑا پیار کریے، اتنے شکر کرو حضرت عمر والا کوڑا کوئی نہیں ہے۔ میں مولوی طارق جمیل صاحب کو بیٹھا سی، گل ہو رہی سی بھی پاکستان تے اسلام کیوں نہیں آندا۔ میں کیا جس دن آ گیا اس دن مولویاں دی پٹھی آ جانی، ادھے مولوی اسلام دے خلاف نے ساڈے، وہ چاہتے ہی نہیں کہ اسلام میں تھے، وہ آدھے نے ساڈا کھان پہ پیر تے میں کیا سارے ہی انشاءاللہ ڈگ پینے نے، 2 نمبر، 1 نمبر نہیں، 1 نمبر پیر تے چلتے پھر دے اللہ دی ولایت دی نشانی نے نا، اللہ دے یار نے، اللہ دے سجن نے، انہوں دی گل نہیں کر رہا، ڈبے پیر جتنے نے یہ سارے میں کیا پٹھے ہونے نے شام تک، کیونکہ حضرت عمر پاک بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا چلا کے فرماندے سن جیڑا نہ فرمانی کرے گا عمر دا کوڑا بولے گا، بولو عمر دا۔ میں انہوں آکھیا میں کیا شکر کر حضرت عمر اتھے کوئی نہیں تینوں لگ پتا جاندہ، کیونکہ ایک بندہ آیا مغرب تو بعد کہنے لگیا جی میں بھوکا ہوا، میں نے روٹی کھواؤ، اعلان کیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی نو فرمایا انہوں روٹی کھلاؤ، وہ کر لے گئے، روٹی کھلائی، انہیں پھر آ کے مسیح نعرہ ماریا، ہوں سمجھ گیا وہ کیڑا سی، اس آخیا میں نے روٹی دیو۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ دوسرے صحابی نے میں تینوں کیا سی روٹی، انہیں کہا جی گھر لے جا کے رجا کے کھوائی ہے۔ پھر فرمایا ارے آیا تو ان کو تھیلا سی، انہیں واہ روٹیاں بچ پائیاں سن، سمجھ آنی نا، وہ مانگت سی۔ حضرت عمر نے فرمایا بھی تو ضرورت مند نہیں ہے، تو تے تاجر ہے، تیرا تے کاروبار ہے۔ آپ نے فرمایا روٹیاں بیت المال دے اونٹھاں نو پاؤ، اور فرمایا نو چوک وچ لے جا کے 20 کوڑے مارو، بولو چوک وچ لے جا کے 20 کوڑے۔ گل سمجھ آئی ہے؟ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ میں نے تانوں دین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ